نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اذ جعل فیکم انبیاء جب بنایا اس نے تم میں سے انبیاء وجعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور دیا تم کو جو نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک زمین پر جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ لوٹو اپنی ایڑیوں کے بل یعنی پیٹھیں دے کر نہ پھرو فتنقلبوا خاسرین پس لوٹو گے تم نقصان اٹھانے والے بن کر قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین بے شک اس میں بڑی سخت قوم ہے وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں حتیٰ یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے فَإِن یخرجوا منہا پس اگر وہ نکل گئے اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ سو ہم بے شک داخل ہونے والے ہو جائیں گے قال رجلان کہا دو شخصوں نے من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما اللہ نے انعام کیا ان دونوں پر انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس جب تم داخل ہوگے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں فاذهب انت وربک فقاتلا پس جا تو اور تیرا رب پس تم قتال کرو انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب انی لا املک الا نفسی واخی اے میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین پس جدائی ڈال ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ فرمایا بے شک وہ حرام کی گئی ہے ان پر 40 سال یتیہون فی الارض پٹکتے پھریں گے زمین میں فلا تأس علی القوم الفاسقین پس افسوس نہ کرنا فرمان قوم پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع
آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اہل کتاب یہود و نصارہ کی عہد شکنیوں کا بیان تھا، پھر ان کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ آج کے سبق میں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کے حکم سے انہوں نے روگردانی کی اور اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اور پھر ان کو اس پر سزا کیا ملی۔ تو اس سے گویا کہ عبرت حاصل کرو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دعوت میں ابتدائی مطالبہ بھی بنی اسرائیل کی آزادی کا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھی پار ہوئے۔ اب مصر میں تو فرعونیوں کے ہاں وہ غلام تھے نا، اصل میں تو ان کا علاقہ بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ اپنی اصلی زمین کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے تمہارے اس دشمن کو غرق کیا فرعون کو، ایسے ہی تم وہاں جاؤ، جہاد کرو اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور اپنی زمین جو تمہاری ہے بیت المقدس کی، اس میں تم فاتح بن کر داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا اور صاف صاف موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو جان اور تیرا رب جانے، ہم نہیں جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب اگر انہوں نے میرے حکم کو ٹھکرایا ہے تو یہ ادھر ہی اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے بے یار و مددگار۔ اگر وہاں چلے جاتے، ان کو فتح ہو جاتی، اپنا ملک ہوتا، اپنے دنیا کی ساری سہولتیں ان کو میسر ہوتی، اب یہاں ہیں اس میدان میں، تو اسی میدان میں یہ 40 سال پھرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب میرا حکم نہیں مانا جاتا تو دنیا کے اندر بھی ذلت ہوتی ہے، آخرت کے تو چلو ہے ہی نا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں ملتی، اور جب میرا حکم مانا جائے تو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا نا کہ امیر المومنین آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت ہوئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے عمر تو وہ تھا کہ جس کا باپ خطاب اس کو کہتا تھا عمر تم تو اونٹ قابو نہیں کر سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ تو میں تو اونٹ چرانا نہیں جانتا تھا، یہ تو اسلام نے ہمیں عزتیں بخشی ہیں، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں کہ آج اللہ رب العزت کے حکم سے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے عمر، اس سے تو اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی کے اندر آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار اور موسیٰ علیہ السلام کا سمجھانا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ دیکھو بار بار یہ ذکر آتا ہے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ ناشکری تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے تم میں نبی بنائے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، فرمایا یہ کتنی بڑی نعمت۔ وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بھی دیے، ہمارے اندر بادشاہت بھی دی۔ فرمایا ایک تو وہ بادشاہت ہے جو کسی قوم قبیلے پر وڈیرا ہو، وہ بادشاہت ہے۔ فرمایا دوسرا جس آدمی کو اپنا رہائش کا گھر مل جائے،
اپنے اس کے پاس بیوی بچے ہوں تو روزی روٹی اس کو مل جائے، تو فرمایا یہ بھی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کو دی، بہت دے دی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھے تو بدن کے اندر سلامتی ہو، اعضاء سارے صحیح کام کر رہے ہوں، ہاتھ پکڑ رہا ہو، پاؤں چل رہا ہو، دماغ سوچ رہا ہو، زبان بول رہی ہو، آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہے ہوں، اعضاء سارے اس کی ٹھیک ہوں، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کی روٹی بھی موجود ہو، اس کا اپنا رہائش گھر موجود ہو، اور ایمان کی سلامتی بھی موجود ہو، تو اسے دنیا ساری مل گئی ہے، اسے ساری دنیا، اور دنیا میں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہی چیزیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنائے، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اور کسی کو جہان والوں میں سے نہ دیا، وہ عزتیں دیں اللہ تعالیٰ نے، نبی بنائے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری نعمتیں یاد کرو، اور اب اللہ کا اگلا حکم سنو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی تم جاؤ، اللہ نے فتح تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیٹھ دے کر نہ پھرو، اللہ کے حکم کو پیٹھ دے کر نہ پھرو، جہاد سے نہ بھاگو، اگر بھاگے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، یقیناً تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑا، یقیناً نقصان اٹھاؤ گے، خسارہ پاؤ گے، لہٰذا اسی میں عزت ہے کہ تم جہاد کرو۔ جواب، قوم کا جواب، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو بڑی سخت قوم ہے، اعمال کا نام کی قوم ہے موسیٰ، وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ان سے جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے وہاں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، وہ خود وہاں سے نکل جائیں، انہیں پتہ چلے کہ صاحبان آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور جناب وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اگر وہ نکل گئے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل گئے وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ تھا ان کی بزدلی، اور ان کا موسیٰ ہم جہاد کر کے وہاں جائیں، یہ تو کام بڑا مشکل ہے، بس انہیں کوئی ایسا طریقہ ہو جائے نا کہ وہ خود وہاں سے نکل جائیں، اور پھر ہم جناب بیگ اٹھا کے وہاں پہنچ جائیں گے کہ جناب حضرات تشریف لے آئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب بغیر جہاد کے کون ملک چھوڑتا ہے جی؟ سمجھ آئی؟ صدی پوری ہونے والی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں جی انڈیا والے امریکہ سے نکل جائیں تو بس پھر ہم بادشاہ چلے جائیں گے۔ بغیر جہاد کے مطالبات سے کہاں کوئی جاتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے جناب؟ میں اگر کسی آدمی سے کہوں بھائی برائے مہربانی تو اس طرح کر، جو تیرا گھر ہے نا تو چھوڑ دے، کیونکہ میں نے وہاں آنا ہے، تو کوئی چھوڑتا ہے جناب؟ حال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب۔ تو کون ملک چھوڑتا ہے؟ اس لیے وہاں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب افغانستان میں 20 سال لگے تو جناب چھوڑ گئے نا وہ جی، کیونکہ وہاں انہوں نے مطالبات نہیں کیے، وہاں انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ جہاں انہوں نے جہاد کیا وہاں اللہ کی مدد آ گئی، جہاں نہیں جہاد کیا وہاں جناب 70 سال نہیں، پتہ نہیں 170 سال گزر جائیں، اللہ کی مدد کا وعدہ جہاد کے ساتھ ہے۔ فرمایا تم میرا نام لے کر کھڑے ہو، پھر دیکھو میری مدد آتی ہے یا نہیں آتی، تم کھڑے تو ہو نا کم از کم۔ ہم کہتے ہیں اپنے گھر میں کھڑے ہو جاؤ جی، 2 منٹ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو جائے گا، یہ تو الٹا مذاق بن گیا نا جی، کہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہو جاؤں، کیوں جی؟ فتح ہو جائے گا، کشمیر فتح ہو جائے گا کمرے کے اندر۔ یہ تو وہی والی مثال ہوئی، کسی علاقے میں کوئی درندہ تھا، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی چیتا، لوگوں کی نا بکریاں وغیرہ مار جاتا تھا۔ تو کوئی میرے جیسا پہلوان تھا، اس نے کہا کوئی بندہ ہوتا جو اس بھیڑیے کو پکڑ لیتا، پھر اس کو مار دیتا، اور پھر مرا ہوا ہمارے گھر کے سین میں پھینک جاتا، اور میں ہوتا دروازے کے اندر، اور لمبی سی سوٹی اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا، اور دروازے کے سوراخ سے پھر میں اس کو پوچھتا تو کس طرح بکریاں کھاتا ہے؟ مارتا بھی کوئی اور جناب پھر پھینک بھی جاتا، اور مرے ہوئے کو پھر بھی دروازے کے اندر سے مارتا اس کو۔ اتنی جرت میری پھر بھی نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو سامنے آ کے ماروں۔ اس طرح تو پھر نہیں نا مدد ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔
رب کہتا ہے میرے نام پہ تو کھڑا تو ہو، ایک بار اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ اور کہہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو کہہ نا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، پھر میری مدد نہ آئی تو پھر گلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی جواب دیا، کہنے لگے موسیٰ وہ خود نکلیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقہ ہے، چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سمجھ آئی؟ بالکل وہی باتیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بالکل وہی باتیں کی ہیں جو ہم نے کہا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بیت المقدس جو ہے نا یہ ہمارا حق ہے، اس کو تم چھوڑ کر نکل جاؤ۔ نکلتے ہیں وہ؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح نہیں نکلیں گے، اٹھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مقابلہ کرو، جس رب نے فرعون کو غرق کیا وہ اللہ ان کو بھی برباد کرے گا اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، نکلو تو صحیح۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ دو شخص تھے جی موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر میں جنہوں نے ہمت کی اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نکلیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی مدد آئے گی۔ باقیوں کو بھی سمجھایا، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک حضرت کالب۔ سنیے، قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، جن کے اندر کوئی اللہ کا ڈر موجود تھا، وہ دو شخص تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے اس پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ نے ان کو انعام کیا۔ ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان ظالم قوم پر دروازے سے، شہر کے دروازے سے جاؤ تو صحیح یار، ادھر بیٹھ گئے ڈر کے، ہمت تو کرو، جاؤ تو صحیح۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم وہاں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان ہے اور یہ جانتے ہو کہ ساری کائنات پر امر اور حکم کس کا چلتا ہے، اگر یہ ایمان ہے تو پھر بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر، ہمت کرو۔ قالوا یا موسیٰ، پھر انہوں نے دو ٹوک جواب دیا جی، یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک ہم ہرگز کبھی نہیں داخل ہوں گے وہاں، ابداً کبھی بھی، تاکیدیں دیکھو نا ان کی، دو ٹوک، انا یہ بھی تاکید کے لیے، لن ندخلا یہ جو ہے لن ندخل یہ بھی تاکید، ہرگز، اور آگے ابداً کبھی بھی، بے شک ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر ہیں، جب تک اس قوم کا وہاں پر قبضہ ہے ہم کبھی نہیں جائیں گے، مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے، جہاد کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور اگلا جواب بڑا گستاخانہ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر قتال کرو، استغفر اللہ، اِنَّا ہاہنا قائدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں، تو جا اور تیرا رب جا، تم جا کر لڑائی لڑو، اگر رب کی مدد آئے گی تو ٹھیک ہے، تو تم دونوں چلے جاؤ نا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہی آ جائے گی بس، اور پھر بعد میں ہمیں اطلاع دے دینا، ہم بھی آ جائیں گے، فی الحال ہم نہیں جاتے برکت۔ جب انہوں نے یہ دو ٹوک جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، انی لا املکو الا نفسی و اخی، میں نہیں مالک مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا، یعنی یا اللہ ایک تو میں حاضر ہوں، یہ میرا بھائی ہارون بھی حاضر ہے، اب باقی لوگ جو نہیں جا رہے تو میں کیا کروں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، سو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں، یا اللہ میں اتنا تو کر سکتا ہوں ان سے دور ہو جاؤں، اتنا تو کر سکتا ہوں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن ان کو لے کر میدان میں کھڑا ہونا یا اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں موسیٰ، یہ جاتے تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا، نہیں جاتے تو اپنا ہی نقصان ہوگا، ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ قال فَإِنَّا محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا بے شک وہ زمین جو ان کے لیے میں نے لکھ دی تھی حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک، اب یہ بڑے مریں گے، لکھی تو میں نے ان کے لیے ہے، دینی تو ہے ان کو، لیکن چلو ان کو مرنے دو،
پھر ان کی نسل کو دے دیں گے۔ ان پر ابھی حرام کر دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے صاف انکار کیا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک کے لیے وہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض، پٹکتے پھریں گے زمین میں، اسی میدان میں جناب، نہ ٹھکانہ ہوگا نہ کوئی گھر ہوگا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ٹینٹ لگائیں گے اور کبھی خیمے لگائیں گے اور کبھی کیا اور کبھی کیا، بس یوں ہی پھٹکتے پھریں گے۔ ظاہر بات ہے جو اپنے ملک میں سکون ہوتا ہے وہ در بدر ہونے میں سکون تو نہیں ہے نا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ فرمایا جو قوم نافرمان ہو جائے پھر اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، پھر وہ یوں ہی خوار ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم اللہ کے حکم جہاد کو چھوڑو گے نا پھر اللہ ذلت کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت بھی دی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو جہان والوں میں سے نہ دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین پر جو اللہ نے لکھی ہے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھیں دے کر، فتنقلبوا خاسرین، پس ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں سرکش قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ نکل گئے وہاں سے بے شک ہم داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہوگے اس کو، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس بے شک تم ہی غالب ہونے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، پس جا تو اور تیرا رب اور جا کر قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت نے فرمایا اے میرے رب بے شک میں مالک نہیں مگر اپنی ذات کا اور بھائی کا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس جدائی ڈال ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، فرمایا بے شک وہ حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال، یتیہون فی الارض، پٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس کوئی افسوس نہ کر نافرمان قوم